السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ ساتھیوں، آج میں ایک نیا کلاس لے کر آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کلاس آپ کو نیٹ یعنی UGC نیٹ، BPSC، اس کے بعد جو ہوگا آپ کو UP ٹیٹ، جھارکھنڈ ٹیٹ یا اسٹیٹ اور بھی دیگر جو زبانوں کا اگزام اور امتحان ہوتا ہے، ان تمام امتحان میں جو ہے یکساں کارآمد اور مفید ثابت ہوگا۔ چونکہ میں جو کلاس لے کر آج حاضر ہوا ہوں یہ زبان کے بارے میں ہے، یعنی زبان کے خاندان کیا ہے، کون سی زبان کس سے نکلی ہے اور اس کی پرورش کہاں ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہیڈنگ کہ ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء ہے نا، اسی کے بارے میں میں اس ویڈیو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس طریقے سے نئے نئے ویڈیوز کے لیے اور نئی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ انشاءاللہ میں UGC اور بھی دیگر جو اگزام ہیں، امتحان ہیں، اردو کے حوالے سے میں انشاءاللہ تیاری کراؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء یعنی ترقی سے ہے، سمجھے؟ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے 3 عظیم ادوار کا تاریخی سفر ہے۔ یعنی ہم یہاں جو پڑھیں گے، ہندوستان میں جو اردو یا اس کے توسط سے، یعنی اس سے پہلے جو زبان تھی، اردو زبان جس سے نکلی ہے، اس کے بارے میں جو ہے مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہند آریائی کے 3 بڑے ادوار، ہند آریائی زبانوں کے 3 بڑے ادوار یہاں پر بول رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہند آریائی ارتقاء کو عام طور پر 3 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ دور اپنے منفرد لسانی خصوصیات اور ادبی ورثے کا حامل ہے۔ یعنی کہ یہ 3 دور جو ہے ہندوستان میں ہند آریائی کا، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زبانوں کے صرفی، نحوی اور جو ہے بولی کے اعتبار سے 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے خاندانوں میں؟ 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے جو ہے ایک جو ہے ہند یورپی ہے۔ کون خاندان ہے؟ ہند یورپی۔ اور ہند یورپی ہی جو ہے اسی سے اردو یا سنسکرت یہ سب جو ہے اسی سے نکلی ہے یہ زبان۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں جانتے ہیں کہ ہند آریائی، چونکہ آریہ لوگ سب سے پہلے ہندوستان میں جب آئے تو یہاں پر جو دراوڑی نسل کے لوگ رہتے تھے اس پر آکرمن کر کے ہے نا ان کو دوسرے جگہ شفٹ کر دیے۔ تو چونکہ وہ ایک نئی زبان لے کر وہ آئے تھے اور یہاں پر جو لوگ رہتے تھے دونوں کا اختلاط ہوا تو ایک نئی زبان کی جو ہے وجود آئی، یعنی ایک نئی زبان جو ہے یہاں پر بننے لگی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہم ہند آریائی کے جو ہے اسی اعتبار سے ہم یہاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہند آریائی کے 3 ادوار ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 بڑے ادوار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ قدیم ہندی۔ کیا ہے؟ قدیم ہند آریائی۔ کیا ہے پہلے؟ قدیم ہند آریائی۔ اس کا جو ہے یعنی کہ اس کا جو تعلق ہے یا کب سے کب تک ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قدیم ہند آریائی جو ہے اس کا دور جو ہے آپ کو 1500 قبل مسیح، کتنا ہے؟ قاف میم ہے نا، 1500 قبل مسیح
تا 500 قبل مسیح تک. یہ کس کا دور ہے؟ قدیم ہند آریائی کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی، اس کو جو ہے اس کی تشریح اور اس کی تفصیلات جو ہے بعد میں بتاؤں گا. پہلے اس کی جو یہ کب سے کب تک ہے اس کا دور، اس کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشی رکھیں. اسی طریقے سے سوالات بنتے ہیں اور جو ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قدیم ہند آریائی سب سے پہلے 1500 سے 500 قبل مسیح تک. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہوگا وسطی ہند آریائی، یہ ہو گیا آپ کو 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی. ٹھیک ہے، 1000 عیسوی تک ہے. اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو جدید ہند آریائی، یہ کب سے ہے؟ 1000 عیسوی تا وقت حال، یعنی ابھی تک جو ہے کون چل رہا ہے؟ جدید ہند آریائی. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. آریائی ہے نا، قدیم ہند آریائی، اس کو ویدک عہد بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو ویدک عہد بھی کہتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ قدیم ہند آریائی میں کون کون سی زبانیں کا جو ہے عروج ہوا اور کون کون سی زبانیں وہاں پر بولی جاتی تھی، وہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کا عہد جو ہے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہند ہے نا، ہند یورپی ہند یورپی زبان ہند ایرانی سے گزر کر ہے نا خالص ہند آریائی شکل اختیار کر چکی تھی. یہ عہد ویدک عہد بھی کہلاتا ہے. یہ عہد جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ ویدک عہد بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس عہد میں رگ وید، یجروید، اتھروید، ساموید لکھی گئی. ٹھیک ہے، سنسکرت نے خوب ترقی کی اس عہد میں، اور یہ عالموں کی زبان بن گئی. کون سی زبان بن گئی؟ عالموں کی سنسکرت. ٹھیک ہے، مہابھارت بھی اسی عہد کی یادگار ہے. اس دور میں قدیم ترین ادبی نقش رگ وید میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قدیم ہند آریائی جو ہے اس وقت ہند یورپی زبان یعنی ہند ایرانی سے گزر کر، ہند یورپی زبان کس سے گزر کر؟ ہند ایرانی سے گزر کر خالص ہند آریائی زبان اختیار کر چکی تھی. تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ ہند یورپی جو ہے وہ سب سے پہلے کس میں گزری؟ ہند ایرانی. پھر ہند ایرانی سے ہوتے ہوئے آپ کو یہ جو ہے یہ کون سی زبان اختیار کر چکی؟ ہند آریائی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دیکھیے قدیم ہند آریائی کی تقسیم ہے نا. قدیم ہند آریائی یعنی قدیم ہند آریائی جو ابھی جس کے بارے میں ابھی پڑھے تھے کہ 1500 سے 500 تک. کب تک ہے؟ 1500 سے 500 قبل مسیح تک جو ہے. اس کی تقسیم جو ہے ڈاکٹر سدھیشور ورما ہے نا، ڈاکٹر سدھیشور ورما جو ہے 5 منزل میں اس کی تقسیم کیے ہیں. کس کی؟ قدیم ہند آریائی کی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے ویدک منزل. کیا ہے؟ ویدک منزل. اس کے اندر 4 وید لکھے گئے، یجروید، اتھروید اور ساموید. یہ جو ہے چاروں وید جو ہے لکھے گئے کس کے اندر؟ ویدک منزل کے اندر. دوسری تقسیم جو ہے عہد پاننی. کیا نام ہے؟ عہد پاننی کی منزل. اس میں اششٹ ادھیائے اور مہابھاشا جو ہے لکھی گئی. اششٹ ادھیائے جو ہے پاننی لکھا ہے اور جو ہے مہابھاشا یہ کون لکھے ہیں؟ پتنجلی. اس کے بعد جو ہے تیسری قسم جو ہے رزمیہ منزل. کیا نام ہے؟ رزمیہ منزل. اس میں جو ہے مہابھارت ہے نا، اس کے بعد رامائن لکھا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دینوی منزل. اس کے اندر سنسکرت سرکاری زبان ہو گئی. کس کے اندر؟ دینوی منزل کے اندر. اور اس کے بعد جو ہو گیا ٹکسالی منزل. یہ قواعد کی پابندیاں اس میں لاگو ہو گئی. کیا ہوگی اس میں؟ ٹکسالی منزل کے اندر قواعد کی پابندیاں. تو یہ تقسیم کس کے اعتبار سے ہے؟ ڈاکٹر سدھیشور ورما کی یعنی کہ اعتبار سے ہے. اس کے بعد جو ہے اسی کو یعنی قدیم ہند آریائی کے جو ہے گیان چند جین جو ہے 2 تقسیم کیے ہیں ہے نا. کتنے تقسیم کیے ہیں؟ 2. اس کا نام کیا ہے؟ پہلا کلاسیکی سنسکرت اور دوسرا جو ہے ویدک سنسکرت. ٹھیک ہے، تو یہ 2 تقسیم کون کی ہے؟ گیان چند. اور 5 تقسیم جو ہے ڈاکٹر سدھیشور ورما نے کیے ہیں. تو اس کو جو ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے. اس کے بعد جو ہو گیا پہلا دور تو ختم ہو گیا قدیم ہند آریائی. اس کے بعد جو ہے وسطی ہند آریائی. کیا ہے؟ وسطی ہند آریائی. وسطی ہند آریائی میں جو ہے اس کے اندر بھی 3 دور ہے. کتنے دور ہے؟ 3 دور. ٹھیک ہے، یعنی 3 زمانہ اس میں گزرا ہے، اسی کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. وسطی ہند آریائی کا زمانہ کتنا ہے؟ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک ہے. ٹھیک ہے،
کتنے تک ہے 1000 عیسوی تک ہے. تو ابھی میں بتایا نا کہ وسطی ہند آریائی کی جو ہے یعنی اس کی بھی 3 قسم ہے, 3 دور اس کو یہ گنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلا دور جو وہی بول رہے ہیں کہ پہلا دور جو ہے 500 قبل مسیح سے عیسوی سن کے شروع یعنی آغاز ہونے تک ہے. یعنی وسطی ہند آریائی کا پہلا دور جو ہے وہ 500 قبل مسیح سے عیسوی سن یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہاں تک کے آغاز کا دور ہے. اس دور میں پالی عوام کی مقبول زبان رہی جس میں مدھ ہے نا بدھ مت اور جین مت کی تعلیمات ملتی ہے. پالی کو قدیم ماگدھی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قدیم ماگدھی بھی کہا جاتا ہے, اور یہ بدھ مذہب کی زبان ہے. مسعود حسین خان کے مطابق پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا ادبی روپ پالی ہے. یعنی مسعود حسین خان کے اعتبار سے ہے نا, مسعود حسین خان کے اعتبار سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سنسکرت پہلی پراکرت جو ہے صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا ادبی روپ کیا ہے؟ پالی ہے. تو وسطی ہند آریائی کا جو پہلا دور کیا کب سے کب تک ہے؟ 500 قبل مسیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک. اور جو ہے اس کے اندر پالی زبان کی ترقی ہوئی, اور پالی زبان جو ہے جین مذہب اور بدھ مذہب کے جو ہے یہ اہم زبان رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی میں ان لوگوں نے تعلیم دیا ہے. اس کے بعد جو ہو گیا وسطی ہند آریائی کا دوسرا دور پراکرت کے. کون دور ہے؟ پراکرت. کون دور ہے؟ پراکرت کا دور ہے. ٹھیک ہے, وہی بول رہے ہیں کہ دوسرا دور عیسوی سن کے آغاز سے ہے نا 500 عیسوی تک ہے. یعنی کہ پہلا دور تو ہو گیا 500 قبل مسیح سے عیسوی تک, اور پھر اب یہاں جو ہے عیسوی سن جو ہے اس سے شروع ہونے کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد 500 سال تک. ٹھیک ہے, پراکرت کے معنی اب یہ بولے گا پراکرت کس کو بولتے ہیں, تو وہی بول رہے ہیں پراکرت کے معنی فطری زبان کے ہے. ادبی پراکرتوں کی 5 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام ہیں. کس کی؟ پراکرت کی. ٹھیک ہے, کس کی 5 اقسام؟ پراکرت کی. وہی دیکھیے اس کے بارے میں بہت سارے زبان جو ہے پوچھے جاتے ہیں, اس لیے آپ اس کو غور سے دیکھیں. پہلے جو ہے مہاراشٹری. کون ہے پہلا؟ مہاراشٹری. جنوبی پراکرت مراٹھی کے اس سے نکلی ہے. مہاراشٹری کون سے ہے؟ جو جنوبی پراکرت ہے اس سے مراٹھی جو ابھی زبان بولی جاتی ہے مہاراشٹر میں وہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہو گیا دوسری قسم شورسینی. کیا ہے؟ شورسینی. یہ اس کا مرکز جو ہے شورسینی کہاں بولی جاتی تھی یہ زبان؟ تو متھرا کا علاقہ ہے. کون سا علاقہ ہے آج کے دور میں؟ متھرا. اس کے بعد جو ہے ارد مگدھی. کون ہے ارد مگدھی؟ ارد مگدھی مشرقی اتر پردیش میں یہ زبان بولی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہو گیا ماگدھی. ماگدھی مشرقی ہندوستان یعنی مرکز جنوبی بہار جو ہے مگدھ کا علاقہ ہے. یہ سب جو ہے یہ ارد ماگدھی یہ ماگدھی کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ زبان بولی جاتی تھی. اس کے بعد جو پشاجی. کیا ہے؟ پشاجی. یہ کشمیر اور پنجاب کے علاقہ میں بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو پراکرت جو ہے یہ اس کا دور کب سے کب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد 500 سال تک. ٹھیک ہے, اس کے جو ہے 5 قسمیں ہیں. ادبی پراکرت جو ہے اس کی جو ہے 5 قسمیں ہیں. یعنی کس کس کو کہاں کون سی پراکرت بولی جاتی تھی تو وہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مہاراشٹری ہے تو وہ جو مراٹھی لوگ جو ابھی بولتے تھے وہاں بولی جاتی تھی. اس کے بعد شورسینی شورسینی پراکرت ہو گیا, ارد مگدھی ہو گیا, اس کے بعد ماگدھی ہو گیا, اس کے بعد پشاجی ہو گیا. اردو جو ہے نا یہ شورسینی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم اور جانیں گے. تو یہ یعنی کہ وسطی ہند آریائی کی دوسری قسم ہے. ٹھیک ہے, کون سے ہے یہ؟ دوسری قسم ہے. ٹھیک ہے, اب تیسری قسم وسطی ہند آریائی کی تیسری قسم ہے اپبھرنش. کون ہے؟ اپبھرنش. تیسرا دور جو ہے یہ کب سے کب تک ہے؟ 500 عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 500 سال کے بعد سے کب تک ہے؟ 1000 تک. کب تک ہے؟ 1000 تک. 1000. ٹھیک ہے, اب اپبھرنش کے معنی کیا ہے؟ تو وہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپبھرنش کے معنی بگڑی زبان کے ہے نا, بگڑی زبان کے ہیں. اپبھرنش کے معنی کیا ہے؟ بگڑی زبان کے. اور پراکرت کے معنی فطری زبان کے. ٹھیک ہے, تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے ان پڑھ لوگوں کی زبانوں کو اپبھرنش کہتے تھے. یہ پراکرت کے وطن سے پیدا ہوئی. لیکن یہ جو ہے اپبھرنش کہاں سے پیدا ہوئی؟ پراکرتی کے گود سے. لیکن جو ہے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہے جو بگڑی زبان تھی یعنی ان پڑھ کی زبان تھی ان کو جو ہے اپبھرنش لوگ کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے پراکرت کی جو ہے
5 तरह के प्राकृत थे जिनको प्राकृत कहते थे, जहाँ जहाँ बोली जाती थी। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ प्राकृत बोली जाती थी वहाँ वहाँ अपभ्रंश हो गए, शुरू हो गई। तो अपभ्रंश भी यहाँ पर जो है कितने किस्म हो गए, 5 किस्म अपभ्रंश की भी होगी। वही तो कह रहे हैं, शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, उसके बाद अर्ध मागधी अपभ्रंश, है ना, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, उसके बाद पराचड और कई कई अपभ्रंश। तो इन तमाम में आपको जो है जो याद करने की चीज़ है वो शोरसेनी अपभ्रंश है। ये जो मथुरा का इलाका था, इसी से आगे चलकर खड़ी बोली निकलेगी, है ना। यही खड़ी बोली जो जुनूबी मगरबी, जुनूबी यूपी और जो है दिल्ली, नवाए दिल्ली के जो ज़बान थी, इसी से बाद में उर्दू और हिंदी का पैदाइश होती है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है। तो ये जो है वस्ती हिंद आर्याई की जो है ये था तकसीम। उसके बाद जो आखिरी दौर जो है जदीद हिंद आर्याई, ये किसके है तकसीम, यही जो है माहिरीन लिसानियात जो है हिंद आर्याई को 3 दौर में तकसीम किया है ना, कदीम, उसके बाद वस्ती अभी गुजरा, उसके बाद जो है जदीद। ये ठीक है, ये जदीद हिंद आर्याई है ज़बान है। ये कब से शुरू है, ये 1000 साल से, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1000 साल से ताहाल तक, यानी अभी तक जो है ये जदीद हिंद आर्याई ज़बान ही बोली जा रही है। इसके अंदर क्या क्या बदलाव आया वो देखिए। मुख्तलिफ अपभ्रंश की जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का उभार हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, मशरक़ी, पंजाबी, लोग मुख्तलिफ ज़बान बोलने लगे। तो शोरसेनी अपभ्रंश ही के बतन से, पेट से जो है क्या क्या कौन कौन सी ज़बान निकली, खड़ी बोली, राजस्थानी, उसके बाद जो गुजराती, मशरक़ी, पंजाबी। ठीक है, मगधी अपभ्रंश से कौन कौन ज़बान निकली, आसामी, बंगाली, उड़िया ज़बान निकली। उसके बाद जो अर्ध मगधी से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से जो आपको निकली ओधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, उसके बाद पराचड और कई कई से अपभ्रंश से सिंधी और लहिंदा ज़बान निकली। ठीक है, तो ये जो है शोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली और ये निकली। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उर्दू की असल जो है शोरसेनी अपभ्रंश है। मैं जैसा शुरू से बताया है कि अगर प्राकृत अपभ्रंश बोले तो वो नहीं है, बल्कि शोरसेनी अपभ्रंश है। कौन है, प्राकृत अपभ्रंश नहीं है, शोरसेनी प्राकृत नहीं है, बल्कि शोरसेनी अपभ्रंश से उर्दू की पैदाइश हुई है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, उर्दू की असल शोरसेनी अपभ्रंश है जो शोरसेनी प्राकृत से पैदा हुई। यानी कि यही कह रहे हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश किससे पैदा हुई थी, शोरसेनी प्राकृत से पैदा हुई थी ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, उसका जिसका हुदूद जो है मध्य प्रदेश है, जहाँ संस्कृत परवान चढ़ी। मध्य प्रदेश यानी दिल्ली का इलाका है ना, मध्य प्रदेश का इलाका वो सब है। वही कह रहे हैं कि शिमाली हिंद में 11वीं और 12वीं सदी के दौरान उभरने वाली ज़बान को पेश उर्दू कहा जा सकता है। इसका ढांचा अरहट की बुनियादों पर कायम है, जो अपभ्रंश के दौर में आखिर तक यादगार है। समझे, जो अपभ्रंश के दौर के आखिरी यादगार है। ये ब्रिज खड़ी बोली हरियाणवी बोली के इलाके में बोली जाती थी, ताहम इन बोलियों का वजूद उस वक्त अमल में नहीं आया था। यानी ये कह रहे हैं कि उर्दू की जो वजूद है वो खड़ी बोली से है ना। और लेकिन ये जो है जिस इलाके में हरियाणवी, खड़ी बोली है ना, उसके बाद जो हो गया आपको पंजाबी, ये सब बोली जाती थी, उसी के नुमाइश और उसी के वजूद से उर्दू की जो उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक जो है खड़ी बोली का मुस्तकिल कोई वजूद, यानी कि कोई जो ज़बान नहीं बनी थी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में खुलासा के तौर पर ये देख लीजिए, खुलासा बहुत ज़रूरी है। खुलासा हिंद आर्याई इर्तका, यानी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कदीम हिंद आर्याई क्या है, कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। इस कौन सा दौर है, कदीम हिंद आर्याई, वेदक संस्कृत इसको भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 में हो गया वस्त हिंद आर्याई, क्या कहते हैं, वस्त हिंद आर्याई। ये जो है 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है। कितने तक है, 1000 ईस्वी तक है। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो है इसकी पैदाइश हुई। ठीक है, तीसरी किस्म जो है वो जदीद हिंद आर्याई, वो 1000 से ताहाल तक है। ठीक है, इसमें जो है उर्दू, हिंदी, बंगाली, पंजाबी ये सब जो है बोली हुई। ये सफर जो है वैदिक संस्कृत से शुरू होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से गुजरता हुआ उर्दू, हिंदी, बंगाली, दीगर ज़बानों तक पहुंचा। उर्दू इस अजीम लिसानी वर्षे का एक रोशन कड़ी है। वही कह रहे हैं
کہ ہند آریائی زبانوں کا یہ سفر، یہ جو قدیم ہند آریائی سے ہوتے ہوئے وسطی ہند آریائی، پھر جدید ہند آریائی، وہی بول رہے کہ ویدک سنسکرت سے شروع ہو کر پالی پراکرت ابھرن سے گزرتا ہوا اردو، ہندی، بنگالی اور دیگر زبانوں تک پہنچا۔ اردو اس عظیم لسانی ورثے کی ایک روشن کڑی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے موٹی موٹی چیز تھی جس کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں تو نہایت اہم ہوگا اور جو ہے نمبرات میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اپنا دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بہترین کمنٹ کے ذریعے ہماری موٹیویٹ کو بھی بڑھاویں۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔